السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ سامعین محترم، ہندوستان میں ایک سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق یہاں کی اکثریت کے دلوں میں ایک زہر گھول دیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ پہلے کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ اس طرح کے زہر کا شکار رہا کرتے تھے، لیکن اب پڑھے لکھے اور ہندو سماج کے دانشور لوگوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے جذبات پائے جا رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہی کرناٹک کے ریاست کرناٹک کا ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مشہور یونیورسٹی منی پال یونیورسٹی۔ یونیورسٹی کافی مشہور ہے اور معروف ہے، اور اچھے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ وہاں کے انجینئرنگ کالج کے ایک کلاس میں ایک پروفیسر نے ایک مسلم بچے سے پوچھا، تو تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے اپنا نام بتایا جو کہ مسلمان تھا۔ پروفیسر نے کہا کہ اچھا آپ قصاب ہیں؟ قصاب مطلب 26/11 جو بامبے میں واقعہ ہوا، اس کا جو اصل مجرم تھا اجمل قصاب، تو اس طرف اشارہ تھا کہ تم قصاب ہو۔ بچے نے اس کا جواب دیا اور بہت اچھے انداز میں دیا، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، یہاں تک کہ پروفیسر معافی مانگ لیا اور کہا کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ لیکن پھر بھی اس نے یہ بات کہی کہ معافی تو کوئی خاص بات نہیں ہے صاحب، اصل بات ذہنیت کی ہے۔ تو اس وقت عام ذہنیت یہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ کئی علاقوں میں مسلمانوں کو گھر نہیں دیے جا رہے، حالانکہ بچے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، اچھی تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن کسی علاقے میں جاؤ تو کہیں گے کہ مسلمان کو گھر نہیں ملے گا۔ اور کئی علاقوں میں ہندو تنظیموں نے یہ شور مچایا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی دکانیں نہیں رہیں گی، یہاں پہ وہ لوگ کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ ایک عجیب ماحول بن گیا ہے۔
اس ماحول میں اہل ایمان کو رہنا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ سوچ کے رہنا ہے کہ یہ ماحول ہے اور اس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں، یہ سوچ کے رہنا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم گل گلزار سے گزر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ سب لوگ واہ 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 کریں گے۔ ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ سامنے والا دل میں آپ کے لیے نفرت رکھ سکتا ہے۔ ہندوؤں کی میجارٹی ایسی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ پھر بھی خاموش ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ان پہ بھی اثر کر رہا ہے۔ ابھی ایک انتہائی نالائق جس کا نام مسلمان کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسے افراد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی پونا والا ہے، اس کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک لڑکی کو ختم کیا ہے۔ اب کتنے دن سے اس کے چرچے چل رہے ہیں ٹی وی پر، کتنے دن سے چل رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی پر۔ کل چیف منسٹر آسام نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ آفتاب نے جو قتل کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں لو جہاد چل رہا ہے۔ یہ ایک ثبوت ہے۔ تو پڑھے لکھے ہندوؤں کے اندر درمیان بھی ایک نفرت کے بیج بونے کی بات جو ہے پیدا ہو گئی ہے ہندوستان میں۔ ان حالات میں پورے ثبات کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہم آج کی گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید ان حالات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو دنیا کی بے ثباتی ایسے بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت کی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس اس کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ زہر پھیلانے والا ہو، زہر پھیلائے جانے کی وجہ سے متاثر ہونے والا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ بادشاہ ہو کہ وہ مملوک ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے مذاق سہا، دونوں کو دنیا سے گزرنا ہے۔ میٹر آف ٹائم، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ جب ایسی بے ثباتی کی جگہ پہ تم زندگی گزار رہے ہو تو دنیا کی باتوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہو؟ مطلب یہ نکلتا ہے جب تم مر جاؤ گے تو ہم قیامت میں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ جو بھی اعمال تم کرو گے اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ تمہارا رخ ادھر ہونا چاہیے، وہاں جو بدلہ ملنے والا ہے اس طرف ہونا چاہیے۔ پھر ایک اہم ترین بات فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، وہی اصل کامیابی ہے۔ تم پریزیڈنٹ بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ اور کئی سالوں تک حکومت کرو، یہ کامیابی نہیں ہے۔
تم لکھ پتی کروڑ پتی ساری دنیا کے ریچسٹ آدمی بن جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے۔ شاندار زندگی گزار لو، بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں دوزخ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو دوزخ میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی ہے۔ ٹرائی ٹو گیٹ دس سکسیس، اس کامیابی، یہ دنیا تو چھوڑنا ہے۔ یا لوگ بولیں گے گندگی ہے ہر طرف، اسی گندگی میں تم کو سانسیں لیتے ہوئے اس آخرت میں اپنی کامیابی کا پروگرام بنانا ہے۔ آخر میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ایک دھوکے کی ٹٹی ہے۔ حالات ایسے بدل جاتے ہیں، کل کا ٹیررسٹ آج کا کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کامیاب آدمی ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے جتنے لوگوں کو انگریزوں نے ٹیررسٹ قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ پورے آزادی کے یودھا بن گئے۔ چلی حالات پلٹتے ہی بدل جاتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس میں کیوں تم فکر مند ہوتے ہو؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہن کو بنا دیا اس کے بعد کی آیتوں میں کہ یہ تو ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ پہلے تو کہا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، آج نہیں تو کل تم کو بھی مرنا ہے اور سب کو بھی مرنا ہے، اور اصل کامیابی اللہ کے پاس ہے، اور یہ دنیا جہاں پہ تم زندگی گزار رہے ہو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ فرمایا کہ یہاں دنیا میں تم کو رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ رہنا ہے۔ جب تم ایمان کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جانوں اور مالوں کی آزمائش ہو کے رہے گی۔ تمہارے مالوں کا نقصان ہوگا، تمہاری دکانیں لوٹی جائیں گی، تمہارے گھر لوٹے جائیں گے۔ رات میں 2 بجے تم گھر میں آرام سے سو رہے ہوگے، لوگ داخل ہوں گے، یہ ہوگے رہے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، عرش والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگے رہے گا، اور نون تاکید کے ساتھ ہے، مطلب ہو کے ہی رہے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے بچوں کی جانیں جائیں گی، تمہاری جانیں جائیں گی، تمہارے بھائیوں کی جانیں جائیں گی اس راستے میں ایمان کی وجہ سے، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ شادی خانوں میں بیٹھ کے دعوتیں تولتے ہوئے یہ اپنے مزاج کو مت بدلو تم، ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہارے ساتھ آزمائش ہوتی رہے گی، یہ ہو کے رہے گی، اور یہ پوری تاریخ ہے آزمائش کی، 1400 سال۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ دنیا کی رونقوں میں ہم اس کو بھول چکے، زندگی کو فرحت بخش سے فرحت بخش بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے وہ کلمہ عظیم ادا کیا ہے کہ تم کو آگے رہے گی مصیبتیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بضرور تم سن کے رہو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہود و نصارہ کے زبانوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین کے زبانوں سے، اذًى كثيرا، بہت ہی بری باتیں، دل کو تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ کوئی قصاب کہے گا، کوئی ٹیررسٹ کہے گا، کوئی لانڈیا کہے گا، دل کو تکلیف دینے والی باتیں تم سن کے رہو گے۔ ادھر یہودی اسرائیل سے کر تمہارے دل کو چھیدیں گے، ادھر امریکہ سے نصرانی تمہارے دل کو چھیدیں گے، ہندوستان کے مشرکین دل پہ وار کریں گے۔
یہ ہو کے رہے گا. کیا اپنی زندگیوں کو بریانیوں میں گھیر لیے ہو؟ اے سی اور ٹھنڈکوں میں گھیر لیے ہو؟ راحتوں اور رونقوں میں گھیر لیے ہو اپنی زندگی کو، اور پھر بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹا دعویٰ ختم کرو. اگر ہے تو ہماری بات سنو کہ ہو کے رہے گا. تمہاری جانوں سے بھی کھیلا جائے گا، مالوں سے کبھی نقصان ہوگا، اور تمہیں بہت ہی دل کو تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پہ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دو چیزوں سے، دو ہتھیار ہیں تمہارے پاس. وہ ہتھیار کیا ہے؟ ایک صبر. صبر کا مظاہرہ کرو. صبر کے معنی کئی ہیں. آج کی اپنی تقریر کے حساب سے دو معنی میں بتاتا ہوں. ایک تو برداشت کرنا، دوسرا اپنے سٹینڈ پہ قائم رہنا کہ اسلام کے لیے میں جد و جہد کروں گا. دو. خالی برداشت کر لے کے خاموش نہیں بیٹھنا. دو باتیں ہیں صبر کے معنی، کہ میں برداشت بھی کروں گا، تم جو بھی کہو میں فکر نہیں کروں گا، لیکن اپنے اسلام پہ جم کے رہوں گا، اس کو غالب کرنے کی کوشش کروں گا. وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ، کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی لیو ان ریلیشن شپ نہیں رکھوں گا، کوئی اپنی نگاہوں کو آزاد نہیں چھوڑ دوں گا، فروج کا غلط استعمال نہیں کروں گا، پورے تقوی کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ دو کام یہ معمولی لوگوں کے کام نہیں ہیں، بہت ہی باہمت لوگوں کے کام ہیں، بہت ہی بلند حوصلہ لوگوں کے کام ہیں. یہ ہو کے رہے گا. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دین اسلام کو پیش کیا تو کتنے ہی لوگ اسلام قبول کیے. ان کی زندگیوں کا آپ حال دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے حالات سے وہ دو چار تھے. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یضحکون، مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو حقارت آمیز انداز میں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، حقارت سے بھرے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. جب ستا کر، مذاق اڑا کر جب گھر پہنچتے ہیں تو بڑے خوشی سے، انگریزی میں اگر کہیں گے تو سینس آف اچیومنٹ. ارے میں نے کیا زبردست اچیومنٹ کیا کہ کتنے مسلمانوں کو میں نے آج رلایا، ستایا، ان کا مذاق اڑایا. فقیہین میں یہ ہے سینس آف اچیومنٹ. یہ مکے میں ہو رہا تھا. مجرم لوگ مومنین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیے ہوئے تھے کہ مذاق اڑا کے جب گھر لوٹ رہے تھے تو سینہ پھلا کر سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ رو کر لوٹ رہے تھے. وَإِذَا رَأَوْا قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جو ہی وہ مسلمانوں کو دیکھتے، ارے یہ تو گمراہ لوگ ہیں، دیز آر دا ٹیررسٹ، یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں، یہ خصاب ہیں. دیکھتے ہی کہتے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ارے یہ تو گمراہ لوگ ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، نعوذ باللہ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظالموں کو ہم نے نگران نہیں بنایا تھا کہ دیکھ کے بولو کہ یہ ظالم ہے، یہ صحیح ہے. دیکھیے آپ، ابھی تو 25 کروڑ لوگ مسلمان ہیں، وہاں پہ منسکیول مائنورٹی تھوڑے سے سینکڑوں میں ہیں، چند سینکڑوں میں ساری
ارتھ پوری زمین پر سینکڑوں کی تعداد ایک چھوٹی سی بستی مکے میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان کا یہ نتیجہ ہے کہ ظالم لوگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیے۔ حضرات گرامی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اے نبی وعدہ کیجئے، ہم صبر کیجئے، ہمارا وعدہ حق ہے۔ ہمارا کیا وعدہ ہے؟ کہ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہمارا نور کامل ہو کے رہے گا۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا۔ یہ حق ہے، صبر کرو تم۔ مکے میں جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، تم صبر کرو، اور یہ دیکھو کہ ہمارا وعدہ حق ہے۔ واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ مشکل کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ مشکلوں کے بعد، یہ مذاق کے بعد ایسی راحت والا معاشرہ آئے گا کہ تم گھومو گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی کیفیت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد خاص بات یہ کہی کہ جن کو یقین نہیں ہے ہماری آیتوں پر، وہ تمہیں ہلکا نہ پائیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، خفیف سے آیا ہے یہ، باب استفعال، استخفاف، خفیف یعنی ہلکا، لوگ تمہیں ہلکا نہ پائیں۔ اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے کہا ہے کہ ہلکا نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہیں مغلوب الغضب نہ پائیں، کہ ہم ان کی باتیں سن کے، تانے سن کے آپ غصے سے بھپر جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تم کو۔ ان کے استہزاء پہ تمہارے حوصلہ پست ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ڈرانے سے تم ڈر جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پیشکش کے مقابلے میں تم دب جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صبر کرنے کا وقت ہے، دبنا نہیں ہے، اور نہ حوصلے کو چھوڑنا ہے، پست ہمت ہونا نہیں ہے، ظلم کے مقابلے میں ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہ حکم دیا گیا مکے میں، مت ڈرو، غصے میں مت آؤ، اپنا حوصلے کو پست نہ کرو۔ ادھر سے خریدنے کی کوششیں ہوں گی، تم اس کا جواب نفی میں دو۔ یہ تمام معنی ہیں لا يستخفنك الذين لا يوقنون میں مفسرین نے کہا۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، حوصلہ پست نہیں ہونا ہے۔ اگر یہ ہمارا مذاق اڑائیں تو ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مقام قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اتنا عظیم الشان مقام ہے، اس مقام کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا اس مقام پہ ہم برابر جمان ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تمام خلائق میں سب سے بہترین ایمان والو تم ہو۔ یہ کیا جانے، سب سے تمام خلائق میں خیر البریہ، جتنے مخلوق ہے اللہ کی سب سے بہترین کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ اگر کچھ خصاب کہہ دے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ عرش والا تو تم کو خیر البریہ کہہ چکا ہے، کہہ چکا ہے، نہ ہی کہہ چکا ہے بلکہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ خیر البریہ ہے۔ اور وہ کون ہیں جو تانے دینے والے ہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم
شر البریہ. یہ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، مشرکین میں سے جو کافر ہیں، یہ نارے جہنم میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور دنیا میں کیا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ دنیا میں بدترین خلائق ہیں، بدترین خلائق. یہ ڈیفرنس اللہ نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں. حوصلہ کیا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ تم خیر البریہ ہو، اور ان کے بارے میں کہا کہ شر البریہ. اگر شر البریہ ہم کو کوئی تانا دے تو ہم پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں ایک غزوے پہ تشریف لے گئے جسے غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے. وہاں پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے، منافقین بھی ساتھ تھے. منافقین نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، نعوذ باللہ ان کو ذلیل قرار دیا اور اپنے آپ کو عزت والے قرار دیا، اور یہ کہا کہ اب مدینہ جانے کے بعد دیکھ لیں گے. یہاں پہ بھی جہاں بھی ایمان والے ہیں اس وقت دنیا میں، جہاں مینارٹی میں ہیں، ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ذہنی طور پہ ایکسپٹ بھی کر چکے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نو، خیر البریہ ہو تم. لوگ کہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن کیسے مانتے ہو تم؟ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ ذہن معاف ہو گیا، اور ہم بھی ان حالات میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں عزت کا فیصلہ کر دیا ہے. عزت کس کی ہے اس کا تذکرہ بنو مستلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے واپسی کے بعد سورہ منافقون نازل ہوئی. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. منافقین نے کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اور مدینہ چلنے کے بعد عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر کریں گے. ہندوستان سے بھی ہم کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ذلیل ہے یا نہیں؟ قرآن دیکھیے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تم کیوں پس ہمت ہو رہے ہو؟ کیوں ہو رہے ہو پس ہمت؟ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم مدینے میں جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو مدینے سے باہر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے عزت کا پیمانہ بتا دیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ارے تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہو؟ عزت تو اللہ، رسول اور مومن، کسی اور کی نہیں ہے. اس آسمان کے نیچے اب تو رسول موجود نہیں ہے، صرف مومنین کی عزت ہے، اور کائنات میں اللہ، رسول اور مومنین کی، اور کسی کی نہیں ہے. یہ ایمان، یہ یقین اہل ایمان کے دل میں ہونے چاہیے. ان حالات میں ہم کو بے عزت سمجھتے ہو؟ ہم کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن؟ نو. عرش والے نے کہا ہے کہ عزت اس ایمان کی وجہ سے ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، اور اللہ کے پاس صرف انہی کی عزت ہے. اس سے پہلے ایک اور بات کا اظہار کیا گیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، مسلمان یہاں پہ دکان نہیں لگانا، ان کی دکانوں کو اٹھانا، گوشت کی دکانوں کو بند کر دینا، ایک خاص قسم کے گوشت کا کاروبار نہیں ہونا.
اس کا وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مالی طور پہ پست کر دیا جائے، مسلمانوں کو فائنینشلی اکنامکلی ایک دم پست کر دیا جائے۔ منافقین نے بھی یہی کہا تھا بنو مستلق کے واپسی کے وقت، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ دیکھو مدینے والوں، نبی کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، حتی ینفضوا، ان کی دکانیں بند کرو، ان کے کاروبار بند کرو تاکہ مفلس ہو کے بکھر جائیں۔ سیم مینٹالٹی، the mentality is same۔ جو منافقین نے کہا تھا کہ ان کے اوپر پیسہ خرچ مت کرو، جو اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں یعنی مسلمان صحابہ، اگر تم خرچ نہ کرو گے تو یہ لوگ بکھر جائیں گے۔ اللہ نے پھر حقیقت بیان کر دی، نادانو یہ غرور کے چشمے کو اتارو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، تم کیا ہماری معیشت کو بگاڑ سکتے ہو؟ تم کیا ہمارے کاروبار کو بگاڑ سکتے ہو؟ تم کیا ہمیں مفلس بنا سکتے ہو؟ زمین و آسمان کی تمام معیشت، پورے کے پورے خزانے اللہ کے پاس۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق یعنی ان کے پکے دوست ہیں، یہ کیا جانے اس کو۔ تو ہمارے کاروبار بند کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، فکر ناٹ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش والا کہہ رہا ہے کہ ارے رزق تو میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرات گرامی، یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ پورے اعتماد کے ساتھ رہنا ہے، پورے حوصلے کے ساتھ رہنا ہے۔ کم واٹ میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو زندگی گزارنا ہے اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے۔ دنیا میں چلے گئے ختم ہو جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ کے، اسلام کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو دنیا میں عزت ہوگی۔ اس موقع پہ کیا کرنا ہے جب کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہے ہیں، کوئی قصاب بول رہا، کوئی ٹیررسٹ بول رہا، کوئی یہ بول رہا، کوئی یہ بول رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ 2-3 جگہ کا ذکر تھا، میں 1 یا 2 جگہ کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے بعد کیا کرنا ہے بول رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، مومنین کے ساتھ یہ تاریخ لگی ہوئی ہے کہ برا بھلا کہنے والے موجود ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو۔ اور کیا کرو؟ صبح و شام اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہو۔ یہ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ اب اس آیت کو موجودہ زمانے میں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ 5 وقت کی پوری نمازیں پڑھنی چاہیے مسجد میں آ کر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح، راتوں میں یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور رات میں
تو یہ پورے ملائے تو پورے 5 وقت کی نمازیں آج ہو رہی ہیں. یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ جبکہ واقع معراج سے پہلے کی آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پڑھنا. راتوں میں بھی وہ اطراف النہار، دن کے کناروں پر نماز پڑھنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تحمید کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا. یہ کیا واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، فونوں میں لگے ہوئے ہیں، گپے بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں. ہر آدمی بوڑھا جوان مسلمانوں کو دنیا کو دل دے دیا. ہمارے جوانی میں دل دینا بہت بری بات مانی جاتی تھی. لفنگ آدمی دل دیتا تھا کالجوں میں بچیوں کو. لیکن آج مسلمان ہر آدمی فون کو دل دے دیا، دنیا کو دل دے دیا. سب کا دل فون میں اٹکا ہوا ہے. ہماری بات سن رہے ہیں، دماغ میں کوئی آیا کیا میسج لگا ہوا ہے. مسجد میں فون میں لگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے صبح، شام اور رات میں. 5 نمازوں کے علاوہ 2 اور نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. ایک سورہ علم نشرح میں آیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی عشاء کی نماز کے بعد تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایک اور سورہ اسراء میں آیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. رات میں تہجد کی نماز پڑھو. اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تمام کاموں سے فارغ ہو کے پڑھی جانے والی نماز اور یہاں بھی تہجد کا ذکر ہے، یہ دونوں کا نام، دونوں بھی تہجدی ہے. اس لیے کہ عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر پہ ختم ہوتا ہے. تو اگر رات میں اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، یہاں تو وقت پہ نماز آنے کو نہیں ہو رہا، رات میں اٹھ کے پڑھنے کا کوئی سوچ سکتا؟ وقت پہ، صحیح وقت پہ نماز کو آنے کا نہیں ہو رہا. تو بھائی، تو ان حالات میں ہم کو یہ کرنا ہے. اس کے بعد کی آیت کہتی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. تمہارے دل میں وہ عظیم چیز آ گئی ہے، ایمان. اب تمہاری نگاہ دنیا والوں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. ارے وہ گاڑی خرید لیا، وہ گھر بنا لیا، ان امریکہ چلے گیا، ان یہ کر لیا، ان کی طرف تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. یہ دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں، اس لیے دی گئی ہے کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے. اس میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی کو شاندار گاڑی مل گئی، نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ آزمائش کی چیز ہے. یہ آزمائش ہے. اور سب سے خاص بات یہ ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ نے جو کچھ رزق تمہیں دیا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی. یہ کمپٹیشن مت کرو. کمپٹیشن میں ایمان تباہ ہو رہا ہے. پھر لوگوں کو موقع مل رہا ہے تانے دینے کا. آج مسلمانوں کو تانے دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اس لیے کہ سب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اور گھر کے بڑوں کو، محلے کے بڑوں کو، قوم کے بڑوں کو بھی ایک حکم دیا گیا کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز کا حکم دو. گھر کے بڑے اپنے گھر میں نماز کا حکم دو. محلے کے بڑے اپنے محلے میں نماز کا حکم دو، انتظام کرو. قوم کے بڑے نماز کا اہتمام، تمام کو، لوگوں کو بلاؤ. یہ کرنا ہے ان حالات میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہ رہے ہیں، ہم خود رزق دینے والے ہیں. کیوں اتنا دنیا میں مرے جا رہے ہو تم؟
ہم کو دینا ہے بول کے اتنا مرے جا رہے ہو رزق حاصل کرنے. نہیں، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تم سے مطالبہ ہے نیکیوں کا، عمل صالح کا، اسلام کی سربلندی کا. یہ ہمارا تم سے مطالبہ ہے. اور آخر میں کانٹے کی بات کہی، والعاقبۃ للتقوی. آخر میں صرف کامیابی متقین کے لیے. حضرت گرامی، اور دو آیتیں تھیں، میں وہیں پہ اس کو ختم کرتا ہوں. یہ آخری جو اس کا اختتامی پہلو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کوئی انتہائی ضروری ہے. یہ جو چل رہا ہے، تانے، تشنے، بری باتیں، ڈرانا، دھمکانا، دبانا، اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ لاجیکل اینڈ تو ہونا ہے نا. اور لاجیکل اینڈ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے؟ یہ دو باتیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہر چیز کا ایک لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، ہر افسانے کا ایک لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، ہر زندگی کا لاجیکل اینڈ ہوتا ہے. ویسے ہی یہ جو چل رہی ہے کشمکش، اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا سورہ رعد میں. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ابھی بارش کے موسم سے ہم گزرے ہیں. بارش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بارش بڑی تیز ہو گئی. جب اور تیز ہو گئی تو اس میں تھوڑا سا سیلاب آیا. جب سیلاب آیا تو پانی گھومنے لگا تو اس کے اوپر جھاگ آ گیا. یہ اپنا سب کا ایکسپیرینس ہے. جب پانی بڑھ جاتا ہے، سیلاب ہوتا ہے تو اس پہ جھاگ آتا ہے. اور دوسرا جو میٹلرجسٹ ہیں، میٹلرجی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی چونکہ قیامت تک کافی سائنس ترقی ہونی تھی، ان کو بھی بات سمجھ میں آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کر دیے کہ جو دھاتوں کو تم پگھلاتے ہو تاکہ تم زیور اور برتن بناؤ، جب وہ پگھلتی ہے دھات تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. ایک رکشے والا، ایک مزدور بھی دیکھ سکتا کہ پانی پہ دھات آ گیا. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جو ہے دھات کو پگھلا رہا ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ جھاگ آ گیا. کیا قرآن کا اسپیکٹرم ہے یارو! کتنے ہر ایک کو سمجھا دیتا ہے. پروفیسر بھی سمجھ جائے، ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے. یہ جھاگ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں لاجیکل اینڈ کیسا ہو رہا ہے دیکھیے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. یہ تانے، تشنے، یہ ظلم، یہ کفر، یہ انکار، یہ جھاگ ہے، یہ اڑ جاتا ہے. اور جو چیز کام آنے والی ہے انسانیت کو، اسلام، حق، کلمہ، وہ رک جاتا ہے. This is the logical end. It's a matter of time. 5 سال، 10 سال، 50 سال، بہرحال لاجیکل اینڈ یہ ہوگا کہ جو جھاگ ہے، وہ پروفیسر اس نے اس کو کہہ دیا جھاگ ہے، وہ اس نے وہ کر دیا وہ جھاگ ہے، اس نے وہ ڈرایا جھاگ ہے، یہ کفر جھاگ ہے، شرک جھاگ ہے. اور یہ جھاگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اڑ جائے گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. چھوٹا بچہ بھی پھو بولے تو اڑ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے ایسے پھونکنے والے کو. ابھی ہمیں وہ پھونک نہیں آئی. خالی کھا کے بریانیاں نمازوں کو اطمینان سے آ رہے ہیں لیٹ. پھونک میں کہاں دم ہے؟ اس لیے سنتے رہو. پھونک میں دم ہونا پڑتا جھاگ اڑانے کے لیے. اپنے میں کسی میں ہے دم، اس لیے کہ صبح شام بریانی میں گزر رہی ہے، صبح شام مستی میں گزر رہی ہے، صبح شام اسی دنیا میں مگن ہے، اس لیے وہ پھونک میں دم نہیں ہے.
جب دم آ جائے گا انسانوں کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ زمین پہ رک جاتا ہے. یعنی اسلام صحابہ نے پھونک ماری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایسی پھونک ماری کہ 1000 سال تک دنیا میں جھاگ اڑ گیا. ہم دنیا پرست ہو گئے، پھونک ہماری کمزور ہو گئی، چھا گیا باطل ہر طرف. یہ دنیا میں لاجیکل اینڈ ہے باطل کا اور حق کی کشمکش کا. گھبرانا نہیں، لاجیکل اینڈ اپنے فیور میں ہے، اسلام کے فیور میں ہے، اہل ایمان کے فیور میں ہے. آخرت میں جو لاجیکل اینڈ ہے، دنیا میں مزاح ہنسی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. ابھی آپ نے سنا نا، ان آیتوں کے بعد قیامت میں جو لاجیکل اینڈ ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. قیامت کا وہ منظر کتنا بہترین منظر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے روز ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد فائنل بات اللہ نے فرمائی، ارے آج مل گیا نا کافروں کو صحیح بدلہ. کیا بدلہ ہے، کیا لاجیکل اینڈ ہے. پوری زندگی تانوں میں گزری، پوری زندگی خوف میں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مسند میں بٹھا دیا، دیکھو تم کو پریشان کرنے والوں کا حال دیکھو اور تانے دو، مذاق اڑاؤ. کیا لاجیکل اینڈ ہے. کتنا عظیم نعمت ہم سینے میں رکھتے ہیں دوست ایمان کی، لیکن اس کا خیال نہیں ہے. ہم کو دنیا میں مر رہے ہیں، دنیا نہ نمازوں میں رغبت ہے. تو بہرحال یہ لاجیکل اینڈ ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ان حالات میں جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہو. ہمارے لیے نقصان دہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا گھر جائے نیور مائنڈ، میری نوکری چلی جائے، میرا کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ سورہ نحل کی آخری آیت ہے، آخری 2 آیتیں، وہ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. فصبر، پھر کہے یہی ایسے ہی حالات ہیں. اللہ کے نبی سے کہے فصبر، صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر تو صرف اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے. ولا تحزن علیہم ولا تق فی ضیق مما یمکرون. 2 باتیں فرمائیں کہ تم غم زدہ مت ہو. وہ خصاب بولیا غم مت کرو، وہ بولیا غم مت کرو. ولا تحزن علیہم، ان پہ غم مت کرو. اور ان کی جو کچوکے ہیں اس سے تمہارا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے. آدمی غلط انداز میں کب ریاکٹ کرتا ہے؟ جب دل تنگ ہو جائے تو غلط انداز میں ریاکٹ کرتا ہے. تو ان حالات میں اپنے کو غلط انداز میں ریاکٹ نہیں کرنا، پازیٹیولی آگے چلنا، اسلام کے پیغام کو آگے پھیلانا، لوگوں کے جو اسلام کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کو صحیح انداز میں ان کے سامنے پیش کرنا. یہ اللہ کے نبی کو مکے میں کہا گیا کہ نہیں غم مت کرو، بولنے دو، تم تو ہمارے نزدیک خیر البریہ ہے، تمہارے ماننے والے، بولنے دو ان لوگ. دل تنگ مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، یہ تم کو کرنا چاہیے. حضرات گرامی، موجودہ حالات میں قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے. میں نے آپ سے چند باتیں جو کہیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو مقام بلند ہم کو دیا ہے وہ دیکھے ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہ اس مقام بلند پر، وہ مقام بلند پہ رہ کے جمعہ کو کب آ رہے ہیں، فرشتے تھوکتے اتنے مقام بلند پہ رہ کے جمعہ کو کب آ رہا، نماز کو کب آ رہا، مسجد سے کیا تعلق ہے، تھوکتے نہیں تھوکتے. سوچو، ایک بہت بڑے مقام پہ میں نے یا کسی نے کسی کو رائج کر دیا، وہ مقام کا اعتبار نہیں کر رہا تو کیا حال ہوتا اس کا.
ہمارے اندر ایمان کو پروٹیکٹ کرنا، نمازوں کے ذریعے سے پروٹیکٹ کرنا، اخلاق کے ذریعے سے پروٹیکٹ کرنا، اور اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کے ذریعے سے اس ایمان کو پروٹیکٹ کرنا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ لاجیکل اینڈ اسلام کے فیور میں ہے، اہل ایمان کے فیور میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان حالات میں ایسا صبر کرنا، غم نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں۔ پھر دل تنگ نہیں ہونا اپنا، دل تنگ ہو گیا تو بات غلط ہو جاتی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔